السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 8۔ اخیموت، اس کی بیوی سفینہ، بیٹی غریاد اور چھوٹی بیٹی زوبا چاروں ایک کمرے میں بیٹھے گھریلو معاملات پر گفتگو کر رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اخیموت اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دروازے پر خواجہ نظام الملک توسی کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اخیموت دنگ رہ گیا اور کسی قدر حیرت سے پوچھا، خواجہ بزرگ، آپ یہاں اندر آئے نا، یوں اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے ہیں؟ نظام الملک توسی مسکراتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے داخل ہونے پر سفینہ، غریاد اور زوبا نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر اس کا بہترین استقبال کیا۔ اخیموت کے پاس خواجہ نظام الملک توسی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گفتگو کا آغاز ہوا۔ نظام الملک توسی نے کیا تھا اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، اخیموت، میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ نیشاپور سے اصفہان کی طرف جاتے ہوئے سلطان نے میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا، لیکن میں چند مصروفیات کی بنا پر جلد تمہارے پاس نہ آ سکا۔ دیکھو، سلطان کے لشکر میں ایک سالار ہے جو بہت اچھا سالار ہے، عمدہ تیغ زن ہے اور نام اس کا آرتک ہے۔ جب تم لوگ نیشاپور میں داخل ہوئے اور امر موسیٰ کے خلاف سلطان سے پناہ کی درخواست کی، اس موقع پر سلطان کے اس سالار نے نام جس کا آرتک ہے، زوبا کو دیکھا اور اسے پسند کر لیا۔ پھر کسی مناسب موقع پر اس نے سلطان سے التجا کی کہ زوبا سے نکاح کا خواہاں ہے۔ یہ بھی سلطان پر واضح ہے کہ وہ زوبا کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرنے لگا ہے، لہٰذا سلطان نے اصفہان کی طرف جاتے ہوئے میرے ذمہ یہ کام لگایا کہ میں اس سلسلے میں تم سے گفتگو کروں اور آرتک کے لیے زوبا کا رشتہ مانگوں۔ آج میں اسی سلسلے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ تم گھر کے چاروں افراد یہاں بیٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کر لو۔ جہاں تک آرتک کا معاملہ ہے، میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں، بہت بہادر ہے، عمدہ تیغ زن ہے، سلطان کے لشکر میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ میرے خیال میں زوبا کے لیے یہ رشتہ انتہائی مناسب رہے گا۔ اور وہ یہاں تک کہتے ہوئے نظام الملک توسی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اخیموت بول پڑا، خواجہ بزرگ، اگر آپ برا نہ مانیں تو جب تک میرا امیر ارسلان یہاں نہ ہو میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی حویلی میں ہم نے قیام کیا اور میرے اہل خانہ اسے اپنے گھر کا فرد خیال کرتے ہیں۔ یہ زوبا کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے۔ میں یہاں کے حالات سے واقف نہیں ہوں، میں یہ بھی نہیں جانتا آرتک کیسا انسان ہے۔ میری بیٹی زوبا اس سے یہ رشتہ جوڑنے پر آمادہ بھی ہے کہ نہیں؟ نظام الملک توسی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارسلان میرے ساتھ ہی آیا ہے۔ دراصل امر موسیٰ نے جن لوگوں کو زوبا کے اٹھانے کے لیے بھیجا تھا، ان میں سے ایک کو تو یہاں پکڑا، باقی کو اس نے جا کر شہر کے غربی سرائے میں پکڑا ہے اور وہاں ان سب کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ شہر میں داخل ہوا۔ راستے میں ہی اس سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تیاری کر رہا ہے۔ وہ ایک مہم پر روانہ ہونے والا ہے، لشکر کا ایک حصہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ نظام الملک توسی کے اس انکشاف پر اخیموت، سفینہ اور غریاد حیرت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن زوبا کے چہرے پر دور دور تک سوالات ہی سوالات، استفسار ہی استفسار کی دھند پھیل گئی تھی۔ پھر اخیموت نے نظام الملک توسی کو مخاطب کیا، خواجہ بزرگ، میں فی الحال یہاں کے لوگوں سے پوری طرح واقف تو نہیں ہوں۔ آرتک جس کا آپ نے نام لیا ہے، میں اسے جانتا تک نہیں۔ پھر میری بیٹی زوبا کے اس سے متعلق کیا خیالات ہیں، اس سے بھی میں آگاہ نہیں ہوں۔ اخیموت کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں نظام الملک بول پڑا، اخیموت، اس سلسلے میں مجھ سے بھی کوتاہی ہوئی۔ دراصل اس موضوع پر بات مجھے کئی روز پہلے شروع کر دینی چاہیے تھی، اس لیے کہ اصفہان کی طرف جاتے ہوئے مجھے سلطان نے کہا تھا کہ اس موضوع پر تم سے بات کروں، پھر جو تمہارا جواب ہو اس سے سلطان کو آگاہ کروں۔ اب میں کل صبح سویرے سلطان کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ جو جواب تم دو اس سے میں سلطان کو آگاہ کر دوں۔
اخیموت اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، خواجہ بزرگ، اگر آپ برا نہ مانیں تو اس سلسلے میں کیا امیر ارسلان سے اصلاح مشورہ کر سکتا ہوں؟ نظام الملک مسکرایا۔ اخیموت، اس سلسلے میں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ تم بتا چکے ہو، ارسلان اب تمہارے گھر کے ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں ارسلان سے بات کر لو۔ زوبا بھی اپنی جگہ کھڑی ہوئی اور اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اخیموت کے بولنے سے پہلے نظام الملک توسی بول پڑا، اخیموت، زوبا کے علاوہ غریاد اور اپنی بیوی سفینہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چاروں مل کر اس سلسلے میں ارسلان سے بات کرو۔ سب مل کر تم فیصلہ کرو، اس سے مجھے یہاں آ کر آگاہ کر دو۔ اخیموت، زوبا، غریاد اور سفینہ اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ارسلان کے کمرے میں داخل ہوئے تو ارسلان اس چرمی خرچین میں اپنا کچھ سامان ڈال رہا تھا، جیسے وہ گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھتا تھا۔ چاروں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ کسی قدر پریشان، کسی قدر حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم اخیموت، خیریت تو ہے؟ آپ چاروں ایک ساتھ میرے کمرے میں آئے ہیں اور بڑے عجیب سے انداز میں میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اخیموت مسکرا دیا، کہنے لگا، بیٹے، معاملہ ہی کچھ ایسا درپیش ہے اور مجھے تم سے ایک شکوہ بھی ہے۔ تم امر موسیٰ کے آدمیوں کے پیچھے گیا اور لوٹ بھی آیا اور ہمیں اطلاع بھی نہیں کی اور اپنے کمرے میں آ کر تیاری میں لگ گیا۔ وہ تو ہمیں نظام الملک نے بتا دیا کہ تم ایک مہم پر نکل رہے ہو۔ اس موقع پر زوبا کو نہ جانے کیا سوجی۔ غریاد کا ہاتھ تھام کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جسے سن کر غریاد مسکرائی، پھر اس ماں کے کان میں سرگوشی کی، جس پر سفینہ بھی اسی کے انداز میں مسکرائی۔ سفینہ اپنے شوہر اخیموت کے کان میں کچھ کہا، پھر سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ سب کی گفتگو کا آغاز اخیموت نے کیا اور نظام الملک کی گفتگو کی تفصیل بتا دی۔ ارسلان نے کچھ سوچا اور کہنے لگا، محترم اخیموت، جو کچھ آپ نے کہا میں نے بڑے غور سے سنا۔ امیر ارتقی کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ میرے نشاپور سے سمرقند جانے سے پہلے وہ میرے ساتھ میرے نائب کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہے۔ ایک اچھا اور عمدہ تیغ زن ہے، رزم گاہ میں اگلی صفوں پر رہتے ہوئے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے شخص ہے۔ گو ہر عیب سے پاک میرے خداوند قدوس کی ذات محترم ہے۔ ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی عیب تلاش کیا جا سکتا ہے، مجھ میں نہ جانے کس قدر عیب ہوں گے، لیکن ارتقی کا جو عیب مجھے ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال دولت اکٹھی کرنے کا بڑا حریص ہے۔ دولت ملنی چاہیے، خواہ جائز طریقے سے یا ناجائز۔ ارسلان رکا، پھر دوبارہ اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میں نے ارتقی کے متعلق جو کچھ جانتا تھا کہہ دیا۔ اب فیصلہ کرنا آپ کا اور زوبا کا ہے، اس لیے کہ اس میں زوبا کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ آپ اس کے باپ ہیں، لہذا آپ سے مشورے کے بغیر زوبا کو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اگر نظام الملک توسی آج ہی آپ سے جواب چاہتا ہے تو زوبا سے مشورہ کر لیں، جو کچھ یہ کہتی ہے وہی خواجہ بزرگ سے کہہ دے۔ ارسلان جب خاموش ہوا تب اخیموت نے کہنا شروع کیا، بیٹے، نظام الملک توسی کے پاس تو زوبا نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، لیکن آج یہاں آ کر اس کا جواب مجھے مل گیا ہے۔ اس سلسلے میں بیٹے میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں تمہیں اپنے گھر کا ایک فرد خیال کرنے لگا ہوں۔ میرے خیال میں تمہارا فیصلہ ہم سب کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ارسلان نے غور سے اخیموت کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ اس سلسلے میں کسی اور کے فیصلے کو ترجیح مت دیں، جو فیصلہ زوبا کرتی ہے وہی آخری ہے۔ اخیموت جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ زوبا نے غور سے ارسلان کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، امیر ارسلان، میرا جواب تو میرا باپ سن چکا ہے، لیکن میں آپ کی طرف سے ایک تحفظ چاہتی ہوں۔ امیر، میں اپنی بیٹی، اپنی ماں اور بھائی تینوں کو اپنی پسند بتا چکی ہوں۔ امیر، جو تحفظات میں آپ سے چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اگر میں اس رشتے سے انکار کرتی ہوں تو سلطان ملک شاہ سلجوقی ناراض تو نہ ہوں گے؟ ارسلان نے غور سے زوبا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اگر تم اس رشتے پر رضامند نہیں، انکار کرتی ہو تو کوئی بھی تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ رہا سوال سلطان کا تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ تم اس رشتے سے انکار
کرتی ہو تو سلطان ہرگز تم سے ناراض نہ ہوگا۔ زوبا پھر بول پڑی، اگر اس رشتے سے میں انکار کرتی ہوں تو کیا امیر ارتک میرے خلاف کوئی جوابی کارروائی تو نہ کرے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے حاصل کرنے کی وجہ سے امر موسیٰ کے ساتھ مل کر میرے خلاف کوئی کارروائی کرے؟ ارسلان کے چہرے پر تنزیہ سے مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، زوبا تم میری حویلی میں قیام کیے ہوئے ہو، اس لحاظ سے میرے تحفظ میں ہو۔ ارتک تو کیا، اس سے بڑے کسی سالار نے بھی اگر ایسی جرأت کرنے کی کوشش کی تو میں، ارسلان تمہیں یقین دلاتا ہوں، اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ تم میری حویلی میں بالکل محفوظ ہو، ارتک کی طرف سے بالکل مطمئن ہو جاؤ، وہ نہ تمہارے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کرے گا، نہ امر موسیٰ کے ساتھ مل کر کسی رد عمل کا اظہار کرے گا۔ محترم اخیموت کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ارتک نے کہیں تمہیں دیکھا، تمہیں پسند کیا، سلطان سے اس نے اس رشتے کے لیے کہا ہوگا۔ سلطان نے نظام الملک توسیع سے کہہ دیا، اب جب تم اس رشتے سے انکار کر دو گی تو یاد رکھنا، سلطان اور ارتک کی طرف سے کسی بھی قسم کے منفی رد عمل کا اظہار نہ ہوگا، اس کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ ارسلان کے اس جواب سے زوبا ہی نہیں، اخیموت، سفینہ اور غریاد سب خوش ہو گئے تھے۔ زوبا نے پھر ارسلان کو مخاطب کیا، امیر، ہمارے کمرے میں نظام الملک ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کسی مہم پر روانہ ہونے والے ہیں۔ ارسلان مسکرائے، کہنے لگا، نظام الملک نے درست کہا ہے، میں تھوڑی دیر تک لشکر کے ایک حصے کے ساتھ یہاں سے کوچ کروں گا۔ میرا ہدف امر موسیٰ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ٹھکانے لگا دوں تاکہ عالم اسلام کے خلاف سازشوں کی کمی ہو۔ زوبا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اخیموت بول پڑا، بیٹے، حویلی میں داخل ہونے کے بعد تم کم از کم تمہیں ہمیں تو بتانا چاہیے تھا کہ تم کسی مہم پر روانہ ہونے والے تھے۔ اس لیے کہ اخیموت اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ ارسلان بول پڑا، دراصل میں نے ارادہ کیا تھا کہ جو سامان میں لینا چاہتا ہوں وہ پرچین میں ڈال کر اور ضرورت کی چیزیں لینے کے بعد آپ لوگوں کی طرف جاؤں گا اور آپ کو اپنے کوچ کی خبر دوں گا۔ اب جب کہ آپ لوگ آ ہی گئے ہیں تو میں آپ پر انکشاف کر دوں کہ تھوڑی دیر تک میں یہاں سے کوچ کروں گا۔ زوبا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ارسلان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں استبل میں جا کے آپ کے گھوڑے پر زین ڈالوں۔ ارسلان ہنس دیا، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، جانتی ہو میں ابھی غربی سرائے کی طرف سے آ رہا ہوں، گھوڑے کی زین میں نے نہیں اتاری، تاہم میں نے اسے استبل میں باندھ کر اس کا دہانہ نکال دیا تاکہ وہ چارہ کھا لے پی لے۔ زوبا پھر آگے بڑھی، ارسلان کے قریب جو چمڑے کی خرچین پڑی ہوئی تھی اسے اٹھایا اور کہنے لگی، کیا آپ نے اس خرچین میں اپنی ضرورت کا سارا سامان ڈال دیا ہے؟ ارسلان نے مسکراتے ہوئے زوبا کی طرف دیکھا، منہ سے کچھ کہے بغیر اس نے جب اس بات میں گردن ہلا دی تب زوبا بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، امیر، آپ کی خرچین لے کر میں استبل کی طرف جاتی ہوں، آپ کے گھوڑے کی زین خرچین باندھتی ہوں، آپ ایک کونے میں مشکیزہ پڑا ہوا ہے، میں یہ بھی لے جانے لگی ہوں، پانی کا بار کے آپ کی زین سے باندھ دوں گی۔ امیر، اگر آپ کو زرہ کی ضرورت ہو تو میں غریات جلدی تیار کر سکتی ہیں۔ مسکراتے ہوئے ارسلان نے جب نفی میں گردن ہلا دی تب زوبا باہر نکلتے ہوئے کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو میں استبل کی طرف جاتی ہوں، آپ کے گھوڑے کو دہانہ چڑھا کر کوچ کے لیے تیار کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان کا جواب سنے بغیر زوبا وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ارسلان، اخیموت، سفینہ، غریاد اس کمرے میں سے نکلے، نظام الملک توسیع کے پاس آئے، پھر نظام الملک کی طرف دیکھتے ہوئے اخیموت کہنے لگا، خواجہ بزرگ، زوبا کے رشتے کے سلسلے میں نے امیر ارسلان سے بھی بات کی، زوبا سے بھی گفتگو ہوئی، زوبا نے اس رشتے سے انکار کر دیا، دراصل وہ کسی اور کو چاہتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، وہ کون ہے جسے وہ چاہتی ہے، فی الحال وہ اس کا نام نہیں بتاتی، لیکن بہرحال ارتک کے ساتھ اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، مجھے امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے۔ نظام الملک توسیع مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے، میں خوش ہوں کہ زوبا نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود اپنی زندگی کا فیصلہ کیا، میں چاہتا ہوں زوبا کے فیصلے سے سلطان کو آگاہ کر دوں گا اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ سلطان بھی یقیناً اس فیصلے کو پسند کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان اور اخیموت سے مصافحہ کر کے نظام الملک توسیع وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارسلان بھی اس کمرے سے نکلا، اخیموت، غریاد اور سفینہ کے اس کے ساتھ سب استبل میں آئے۔ ارسلان
نے دیکھا زوبا اس کے گھوڑے کی باگ پکڑے استبل سے باہر آئی تھی۔ سب نے یہ بھی دیکھا کہ زوبا ارسلان کے گھوڑے کی کبھی گردن تھپتھپاتی، کبھی اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتی تھی اور کبھی اس کے ہونٹوں کے آگے اپنے ہاتھ رکھ دیتی تھی، اور گھوڑا بڑے پیارے انداز میں اس کے ہاتھوں کو پھپولنے لگتا تھا۔ قریب آ کر ارسلان نے غور سے زوبا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگتا ہے میرا گھوڑا تمہارے ساتھ خاصا مانوس ہو چکا ہے، اب تم لوگ آرام کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ ارسلان نے جب زوبا سے اپنے گھوڑے کی باگ لے لی، تب زوبا نے ایک بھرپور نگاہ ارسلان پر ڈالی، پھر کہنے لگی امیر اس امر موسیٰ سے نمٹنے میں احتیاط کیجیے گا، وہ بڑا عیار اور چالاک آدمی ہے، جہاں کہیں بھی قیام کرتا ہے چاروں طرف اپنے نمائندے اور فدائی پھیلا دیتا ہے۔ ایک جست کے ساتھ ارسلان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور زوبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا زوبا، تمہاری اس پیش کی اطلاع کا شکریہ، فکر مند نہ ہو، اگر یہ امر موسیٰ مجھے کہیں مل گیا تو میں اس سے خوب نپٹوں گا، اس کے کسی ہواری، اس کے کسی فدائی کو زندہ نہ رہنے دوں گا، اس لیے کہ یہ عالم اسلام میں گندگی کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے۔ پھر اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کہنے لگا محترم اخیموت، میں آپ کی ڈھارس کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ میری غیر موجودگی میں بالکل فکر مند اور پریشان نہ ہونا۔ آپ کی حفاظت کے لیے حویلی کے اطراف میں جو کچھ مسلح محافظوں کو بھی مقرر کر کے جا رہا ہوں، میں یہاں سے سیدھا مستقر کی طرف جاؤں گا، وہاں بدران اس لشکر کے ساتھ میرا منتظر ہوگا جس نے میرے ساتھ جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پھر وہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 8۔ اخیموت، اس کی بیوی سفینہ، بیٹی غریاد اور چھوٹی بیٹی زوبا چاروں ایک کمرے میں بیٹھے گھریلو معاملات پر گفتگو کر رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اخیموت اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دروازے پر خواجہ نظام الملک توسی کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اخیموت دنگ رہ گیا اور کسی قدر حیرت سے پوچھا خواجہ بزرگ، آپ یہاں اندر آئے نا، یوں اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے ہیں؟ نظام الملک توسی مسکراتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے داخل ہونے پر سفینہ، غریاد اور زوبا نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر اس کا بہترین استقبال کیا۔ اخیموت کے پاس خواجہ نظام الملک توسی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گفتگو کا آغاز ہوا۔ نظام الملک توسی نے کیا تھا اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے، وہ کہنے لگا اخیموت، میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ نیشاپور سے اصفہان کی طرف